بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حی قیوم برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جعفر الدین اشرف کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اور اٹلانٹا جارجیا USA سے آپ سے مخاطب ہے۔ کچھ پریشانیاں رہیں، کچھ موتیں ہوئیں تو لیٹ ہو گیا، اور میرے خیال سے آج کل کے دور میں سبھی کوئی نہ کوئی پریشانی سے گزرتے ہیں۔ ملک کے حالات جو ہم لوگ سنتے ہیں، جو اخبارات اور ٹی وی اور اینکرز اور فلاں کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، وہ بڑے مایوس کن ہیں۔ ہم لوگ ویسے تو مفلس ہیں، غریب ہیں، غربت ہے، لیکن ہم لوگ اخلاق کے بھی غریب ہو گئے، ہم لوگ بدتمیز ہو گئے، ہم لوگ بیہودہ ہو گئے، ہم لوگوں کو جھوٹ بولنے میں اور گالیاں بکنے میں، بیہودگی کی باتیں کرنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ ہم شیطان کے جسے کہتے ہیں نا ٹوٹل اندر اس کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اولادیں بگڑ رہی ہیں، عورتیں اور لیڈیز بگڑ رہی ہیں، اور ہر طرف بیہودگی پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں۔ اس کی وجہ سے اللہ ہم سے ویسے ہی ناراض رہتا ہے۔ وہ کیوں خوش ہو؟ ہم نے کیا کیا ہے کہ وہ ہم سے خوش ہو؟ نہ اس کو درود کی ضرورت ہے، نہ اس کے نبی کو درود کی ضرورت ہے، نہ اس کو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ، ان سب کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ آپ روزانہ پڑھتے ہیں، وہ بے نیاز ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی کی؟ وہ کہتا ہے پوری کائنات منکر الہی ہو جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ازل سے ہوں اور آخر تک رہوں گا، قیامت تک، اور قیامت کے بعد بھی۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ درود نہ بھیجیں، اللہ کا ایک درود پوری کائنات کے درود سے بہتر ہے، ایک درود۔ تو آپ جو مرضی نمازیں پڑھیں، درود پڑھیں، اگر آپ کا عمل صحیح نہیں ہے، اگر آپ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے اپنے ضمیروں کو دیکھیں۔ ہر آدمی کو بدلنا ہوگا، کیونکہ انسانوں کے مجموعے کو ملک، شہر، گھر اور کیا نام ہے، محلہ کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میری وجہ سے پاکستان قائم ہے، آپ کی وجہ سے نہیں۔ ہم سب کی اجتماعی کوششوں سے سب سے زیادہ جو ہمیں دکھ اور غم دیے ہیں سیاست دانوں کے بعد، وہ مولویوں نے دیے ہیں۔ سب سے بڑا بھٹکا ہوا جو ہمارے یہاں وہ مولوی ہے، گھڑی ہوئی حدیثیں سناتا ہے اور ہمیں وہاں لے جاتا حضور کے زمانے میں۔ اب بھائی حضور کے زمانے میں نہ ٹیلی فون تھا، نہ کیا نام ہے یہ نلکے تھے، نہ یہ سبزیوں کی دکانیں تھیں، نہ مال تھے، نہ کچھ تھے۔ تو ایسے ہی بلا وجہ کی اڑانا اس زمانے میں، وہ یہ روٹی کھاتے تھے، وہ سبزی کھاتے تھے، یہ سب کیا ہے؟ ہر چیز عیاں ہے، ڈاکٹروں نے ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں۔ آپ جو مرضی کھائیں پئیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، دوڑیں بھاگیں، لیکن رزق حلال کھائیں۔ اگر رزق حلال آپ نہیں کھا رہے ہیں تو نہ آپ کے جسم کو لگے گا، نہ آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، اور آپ مصیبتوں میں آئیں گے۔ 23 سال پہلے میں نے 23 سال تک ایک کالم لکھا ہے، قرآنی دعائیں آپ کے مسائل۔ آج اسی سے شروع کرتے ہیں دوبارہ۔ یہ 221 تک میں نے لکھا، اس کے بعد یہ کووڈ کافی ہیوی ڈیوٹی آ گیا تو سب چیزیں بند ہو گئی، لوگ دفتر میں نہیں جاتے تھے۔ تو آج جو شروع کر رہے ہیں وہ اس سے شروع کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں مفلسی ہے، غربت ہے، آپ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، آپ سے لوگ دور ہو گئے، کیونکہ آج کل کا جو زمانہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو وہ چوڑا چمار کو بھی سلام کرنے کے لیے تیار ہیں لوگ، پر پیسے ہونے چاہیے۔ عجیب معیار ہے، بہرحال ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے، یہ ہے وظیفہ۔ میں اس کو تفصیل بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے وظیفے کو جمعرات کی شب سے شروع کرنا چاہیے، اور اگر چاند رات کی جمعرات آتی ہے تو سبحان اللہ، خلوص نیت سے پڑھنا چاہیے ہر چیز۔ اللہ سے جب رجوع کریں،
خلوص نیت سے کریں، کیونکہ اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد آپ پڑھتے ہیں، بے نیاز اللہ الصمد۔ بائی دی وے میں چونکہ منہ سے نکل گیا، اللہ الصمد کی تسبیح اگر آپ روزانہ 1000 دفعہ پڑھیں، کم سے کم 300 دفعہ پڑھیں، چلتے پھرتے بے تعداد لا تعداد، اور اس کی آپ کاؤنٹنگ بھی نہ کریں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا دل اللہ کی طرف رغبت ہونے لگے گا، اور آپ کی کچھ کہنے جو آپ کہیں گے وہ سچا ہونے لگے گا۔ اب اس میں یہ نہیں کہ آپ پیر بن گئے، پیر بھی یہ سب کوئی نہیں بنتا، یہ سب اڑائی بھی ہے لوگوں کی چیزیں۔ البتہ جو ریاضت کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کو اللہ کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آج شروع کیا تو کل اس نے آپ کو دے دیا۔ وہ بھی میں بتا دوں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے تو موکل آ جاتے ہیں چھوٹے لیول کا، وہ آپ سے پوچھتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مجھے ایک ایسا عمل دے دیں کہ میری غربت ختم ہو جائے، یا میں لوگوں کو فائدہ پہنچا سکوں، لوگوں کو یہ کر سکوں وہ کر سکوں، تو وہ پھر آپ کے لیے ایک سہولت پیدا ہو جائے گی۔ کیا ہوگی اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال آپ کو ایک کیا اسے کہتے ہیں روحانیت مل جائے گی، بس اتنا میں بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، آیت نمبر ہے 26، بہت آسان ہے اور چھوٹی ہے۔ قل اللہم مالک توتی الملک سے شروع ہوتی ہے، اور انکا علی کل شیء قدیر پہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ہی مشہور ہے، اور ایک عامل نے مجھے یہ چیز بتائی ہے، ان کی کتاب سے میں نے لی ہے۔ تو جو لوگ 7 دفعہ اسے پڑھتے ہیں مغرب کی نماز میں، یا جو نماز میں آپ کو سہولت ہو، سویری کی نماز سبحان اللہ، تو غربت کا خاتمہ ہونے لگتا ہے، بشرطی کہ آپ ساتھ تدبیر بھی کرنے لگے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دعا پڑھ لی سب کچھ ہوا۔ یہ پتہ نہیں پاکستانیوں میں یہ کیا پرابلم ہے کہ جی میں اتنے دنوں سے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ تدبیر اور تقدیر ساتھ چلتی ہے۔ تدبیر آپ کرتے ہیں، تقدیر اللہ سنبھالتا ہے۔ یہ دعائیں ہیں، تدبیر ہے۔ تقدیر کون سنبھالے گا؟ رب، اس کا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ لیکن اگر آپ اچھے اعمال رکھیں گے، اس کے بندوں کو دھوکہ نہیں دیں گے، اس کے بندوں پہ ظلم و ستم نہیں کریں گے، اور سویرے کی نماز جب پڑھیں گے تو شور نہیں مچائیں گے، لوگوں کی نیندوں کو خراب نہ کریں گے، یا دوپہر کو، تو جو وہ لوگ جو بہت تو سے تھوکتے ہیں، ناکے چنکتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کوئی احسان نہیں کرتے، لوگ ان کو دل میں گالیاں دیتے، چاہے ان کا رتبہ کوئی بھی ہو۔ کم از کم میں ایسے ہی ہوں۔ اس لیے بہت چپکے سے وضو اٹھنا چاہیے، کسی کو کان و کان خبر نہیں ہو، کیونکہ آپ رب کی عدالت میں جائیں، لوگوں کی عدالت میں نہیں۔ اگر آپ متاثر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، تو آپ جیسا احمق آدمی کوئی نہیں ہے، کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے، اس دعا کو آپ ہمیشہ کے لیے پڑھیں۔ یہی جو دعا ہے، جن لوگوں کا مقدمہ ہے، اپیل ہے، وہ ہار گئے ہیں، اپیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو اسی طرح پڑھیں 7 دفعہ، ہر نماز میں اس کو یاد کر لیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اور ذہن میں آپ کے یہ ہو کہ میرا مقدمہ میرے حق میں ہو۔ آپ سمجھیے، یعنی یہ مقدمے کے لیے بھی اچھی ہے، غربت کے لیے بھی اچھی ہے، کاروبار ختم ہو گیا اس کے لیے بھی اچھی ہے، اگر لوگوں سے تعلقات خراب ہوئے آپ کی اپنی غلطیوں سے، یا لوگوں کی لگائی بجھائی کی وجہ سے، تو آپ ان سے مل کے چیزوں کو ٹھیک کر لیں، اور اپنے معاملات صحیح کر لیں، تاکہ ان کی دعائیں لے سکیں۔ جس سے ہی ملے ان کو دعا کا کہیں، اور دعا جب ہی کریں گے لوگ جب ان کے دل میں آپ کے لیے محبت، الفت اور مروت ہوگی۔ چلیے، یہ ختم ہو گیا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اولاد کے لیے ہے۔
اولاد کے لیے آیت نمبر 195 ہے سورہ آل عمران کی، جو پارہ نمبر 3 میں ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ دعا کریں پاک و طاہر ہونا چاہیے آپ کو، اگر مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، اور دوسری بات خضوع و خشوع ہونا چاہیے۔ اس آیت کو 195 کو ایک پلیٹ میں زرد رنگ سے یا زعفران سے لکھیں، بہت چھوٹی سی ہے، اور لکھ کے ان لوگوں کو پلائے جن کے حمل نہیں ٹھہرتا یا گر جاتا ہے، 7 دن تک مسلسل پلائیں، بلکہ 11 دن تک مسلسل پلائیں، اس کے بعد ہفتے میں ایک بار ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں۔ بعض لوگوں کے ہارمون کا پرابلم ہوتا ہے، عورتوں کی کمپلیکیشن ہوتی ہے اس کمپیئر ٹو دا مین، اس سے جا کے پوچھیں کیا ہے، اور اگر مرد میں کوئی کمزوری خرابی ہے تو اس کو بھی دیکھیں۔ یہ زیادہ تر مرچیں کھاتے ہیں، ہر وقت چٹپٹا مال کھاتے ہیں، باہر کا کھاتے ہیں، اس کا کھاتے ہیں، یعنی ان ہائیجینک اور ان ہیلتھی فوڈ، وہ آپ کے اس میں جسم میں وہ سپم نہیں پیدا کرتا، نہ عورت کے نہ مرد، یعنی عورت قابل نہیں ہوتی کہ وہ قبول کر لے جو بھی سسٹم اللہ نے رکھا ہے۔ اس لیے اور خوش رہنا چاہیے، یہ کہ ابھی بچہ نہیں ہوا طلاق ہو جائے گی، شوہر مارے گا، ماں پیچھے لگ جائے گی، ساس پیچھے لگ جائے گی، کسی نے تعویذ کر دیا ہے، کسی نے یہ کر دیا ہے، پڑھ دیا ہے، پھونک دیا، یہ سب بکواس ہے، اور مسلمانوں کو ڈوب مرنا چاہیے جو ایسا سوچتے ہیں۔ کچھ نہیں، اللہ کو جب منظور ہوگا تو وہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے جیسے میں نے ابھی کہا، تدبیر آپ کو کرنا ہے، تقدیر اللہ لکھتا ہے، سب کو پتہ ہے، اور نہیں پتہ ہے تو بڑا افسوس کی بات ہے۔ اگر اسی آیت کو اگر آپ لکھ دیں، کسی نیک انسان سے لکھوا کے اس کے تعویذ بنا کے اپنے کمر میں لگا دیں تو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن میں زیادہ تر اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا، کیونکہ طہارت وغیرہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آپ جس طرح میں نے کہا ہے اس طرح کافی عرصے تک کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ، سب رب ہی کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، تو اولاد ملے گی۔ اپنی خوراک کا خیال رکھیں، صحت کا خیال رکھیں، اپنے انوائرمنٹ کا خیال رکھیں۔ جو نیگیٹو باتیں کرتے ہیں ان کے درمیان رہنے سے عورت سب سے زیادہ افسردہ ہوتی ہے۔ جب انسان افسردہ ہوتا ہے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ چلیے، یہ ہو گئے۔ تیسری ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ بہت لوگ مجھے کہتے ہیں، کال کرتے ہیں، یہ مریض جن کے مریض بہت ہی سخت امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ there are a lot of diseases in the world، اور آج کل یہ بہت بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے جو سورہ نساء میں ہے اور آیت نمبر 32 ہے، یہ بھی چھوٹی سی ہے، بہت ہی چھوٹی۔ میں لمبی آیات نہیں بتاتا کیونکہ مجھے خود پسند نہیں ہے کہ میں لمبی آیتیں بتاؤں، یہ بہت ہی چھوٹی آیت ہے۔ اس کا یہ ہے کہ آپ اسے یاد کر لیں، بہت چھوٹی سی ہے۔ مریض کی تصویر رکھ لیں یا اس کا نام، اس کی ولدیت رکھ لیں، اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں۔ جتنے بھی میں نے وظیفے بتائے ہیں اس میں اگر میں بھول گیا ہوں تو 2 رکعت نماز حاجت ضرور پڑھیں، جیسے عام نماز ہوتی ہے۔ درود کم سے کم 1 سے 3 دفعہ، اور اخیر میں 1 دفعہ یا 3 دفعہ، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود سب سے چھوٹا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اصحابہ اجمعین، یہ سب سے چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر چاہیں تو اصحاب اجمعین نکال دیں، وہ اتنے پڑھ لیں۔ درود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم محمد اور آل محمد پہ درود بھیجیں۔ باقی آپ، میں نے
میرے پاس کتاب ہے، اس میں 23 درود لکھے ہوئے ہیں، انہیں نے ایڈ کرتے جا رہے ہیں، ایڈ کرتے جا تو کر لیں، لیکن اصل درود یہی ہے جیسے جو قرآن میں ان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے لوگو، بلکہ اس نے ایمان والوں کو خطاب کیا اللہ نے کہ میں میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں، تم بھی آمنو، تم بھی جو ایمان لائے وہ پڑھیں۔ ہمارے ایمان جیسا آپ کو پتہ ہی ہے، اصل اللہ درود بھیجتا ہے، اللہ کا ایک درود لاکھوں درود کے سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ سمجھ لیا، میں اور کیا بتاؤں تعداد آپ کو۔ جس پہ درود اللہ بھیجتا ہے اس کی کیا شخصیت ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ جو ہے نا علاج میں نے بتایا کہ اس کا نام لکھ لیں یا اس کی تصویر رکھ لیں سامنے، جیسے نصرت بیگم بنت جو ابا کا نام ہے، ماں کا والد کا نام ہے، اور کسی بندے کا نام لینا ہو تو اظہر خان بن طلعت خان، یہ اس طرح آتا ہے۔ جب آپ اسے یاد کر لیں جو کہ بہت ہی چھوٹی ہے تو پھر اس کو سجدے میں اتنی سی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اتنی سی آیت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ایک تسبیح یا سلاموں کی بھی پڑھیں، یعنی 100 دفعہ پہلے شروع کریں یا سلاموں، اور اس کے بعد یہ تسبیح پڑھیں 100 دفعہ، اور اس کے بعد اس کو اگر یاد آ گیا تو چند بار سجدے میں بھی جا کے پڑھیں، اور اللہ سے کہیں کہ پروردگار تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو حضرت کیا نام ہے ایوب کے صدقے میں، جس کو جو بیمار ہو گئے تھے ان کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے صدقے میں، اپنے نبی کے انبیاء کے صدقے میں، جس کا چاہے صدقہ لگا، تو میرے اس بندے کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اگر اس کا مرض جو ہے وہ ڈائگنوز نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اس کا مرض ڈائگنوز ہو جائے، اور اس کا وہ بھی مرض کی دوائی بھی بنی ہوئی ہو، مل جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے جناب عالی آج کل کی دعائیں، آج کل کی دعائیں۔ ملک جب بھی ٹھیک ہوگا، حضرت موسیٰ کا ایک چھوٹا سا واقعہ اس طرح ہوتا کہ یہ ختم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، سب آ گئے، 3 دن گزر گئے، مختصر بتایا گیا۔ 3 دن گزر گئے تو انہیں نے شکایت کی، اللہ سے شکوہ کیا، انہیں نے درخواست کی، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا تم میں ایک غلط بندہ ہے صفوں میں، اس کو باہر نکال دو، میں دعا قبول کر لوں گا۔ لہٰذا آپ نے اناؤنس کر دیا، تو اس آدمی کو بڑی شرمندگی ہوئی، اس نے دعا مانگی اللہ سے کہ میری بڑی بے عزتی ہو گئی، تم معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیا، دعا قبول ہو گئی، بارش ہو گئی، لوگ گھروں پہ چلے گئے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ سے کہ وہ کون تھا؟ تو اللہ نے کہا کہ میں تو لوگوں کے عیب چھپاتا ہوں، میں کیسے بتا دوں؟ وہ میرا بندہ تھا، میرے اس کے درمیان ایک فیصلہ۔ ہم لوگ کتنے عیب جوئی کرتے ہیں، ہر وقت غیبتیں کرتے ہیں، ہم برا کہتے ہیں، تعصبی کتنے ہیں، یہ یہودی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، شیعہ سنی وہابی، پتہ نہیں کیا، مکتب فلاں مکتب، میں تو ان کو سن کے ہی تنگ آ جاتا ہوں، یہ کون سی قوم ہے؟ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ان چکروں سے نکل جائیں، اللہ سب کا حامی اور وہ کیا کہتے ہیں ان کا رازق ہے، ان کو صحت دیتا ہے، ان کو امتحان لیتا ہے، ان کی غربت آتی ہے، ان میں سہولت آتی ہے، یہ سب چیزیں اللہ کرتا ہے، اس نے سب کے لیے بنایا ہوا ہے سلسلہ۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے ایمان کو درست کریں، لوگوں سے محبت پیار کریں، ملک سے سنسیئر ہوں، اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، کسی کو نہ دیکھیں۔ اللہ نے کہا کیا میں تم سے تمہارے علاوہ کسی کے اعمال پوچھوں گا؟ خدا حافظ، اللہ حافظ ڈھیر سارا، یا اللہ میرا ملک سیف رہے،
الہی آمین.